اللہ میری درخواست ہے، میری دعا ہے، ایک سوال ہے اللہ، قیامت تک مجھے زندہ رکھنا، میں ان کو بہکاؤں گا، اس کو بھی بہکاؤں گا، اس کی ذریت کو بھی بہکاؤں گا، اور وہاں یہاں بیٹھ کر نہیں بہکاؤں گا، بلکہ بہکانے کے لیے میں ڈائریکٹ تیرے راستے پر ہی بیٹھ جاؤں گا، ختم۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور بیٹھ کر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے میں حملہ کروں گا۔ اللہ اکبر، کیسی خطرناک دشمنی ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو اتنا۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع سخن ہے اپنے دشمن کو پہچانیے۔ عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یا کوئی بھی اپنی اپنی مجلسوں میں دشمنوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ فلاں دشمن ایسا ہے، فلاں کی دشمنی ایسی ہے، فلاں دشمن سے ایسا بچنا چاہیے، فلاں دشمن کے اس حملے کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ آج کے اس خطبے میں اپنے اصلی دشمن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہی سے دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دشمن ہے کہ اس کی دشمنی قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر دشمنی کا اختتام ہے، ہر دشمنی کا اینڈنگ ہے، لیکن اس دشمنی کا اینڈنگ اور اس دشمنی کا خاتمہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرا حکم ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ میرا حکم ہے کہ تم سجدہ کرو، کس چیز نے تمہیں میرے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں جھکوں اس کے سامنے۔ اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں کون ہوں؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ آگ مٹی کے سامنے بہت بہتر ہے، میں نہیں جھکتا اس کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نہیں جھکے گا تو آج میری رحمت سے تو نکل جا، محروم ہو جا، انک رجیم، تو مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے دھتکارا، اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیا، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دشمنی کی غرض سے کہا تھا۔ روز اول سے دشمنی ہے شیطان کی، پہلے ہی دن سے دشمنی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ایسا دشمن ہے کہ جو شور شرابہ نہیں کرتا، جو شور و غوغا نہیں کرتا، اپنی دشمنی دکھاتا نہیں ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں سکون کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس دشمنی کے راستے میں آواز کروں گا، اعلان کروں گا، احتجاج کروں گا اور روڈ پر نکل کر آؤں گا، میں میری دشمنی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اسے معلوم ہے، رازداری کے ساتھ یہ اپنی دشمنی نبھاتا ہے اور ہر وقت کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہر وقت کامیاب ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اس سے کہا مردود نکل جا میرے اس رحمت کے دروازے سے، تو رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے، اس وقت شیطان نے اللہ سے کہا تھا، شیطان نے کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اے اللہ تو کیا دیکھتا ہے، اسے تو نے میرے سامنے معزز بنایا ہے، اسے تو نے میرے سامنے افضل بنایا ہے، اگر تو مجھے قیامت تک زندہ اللہ رکھے گا تو میں ان میں سے اکثر لوگوں کو لگام لگاؤں گا، مگر تھوڑے ہی لوگ میرے لگام سے بچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بندوں پر یقین جو تھا، اللہ کو توکل جو تھا، اپنے بندوں پر اعتماد جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو،
یہ کون بندے ہوتے ہیں؟ صرف مخلص اخلاص والے بندے ہیں، جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ان کا بھروسہ یا ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی اعتماد ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب شیطان نے کہا اکثر لوگوں کو میں لگام لگاؤں گا، اور یہ لگام کیوں کہا شیطان نے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی میں لگام لگاؤں گا۔ لگام کا ذکر کیوں کیا شیطان نے؟ کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر میں ہاتھ باندھوں گا ان کے، پیر باندھوں گا ان کے، کمر پر رسی باندھوں گا یا گردن پر رسی باندھوں گا تو ادھر ادھر ہل سکتے ہیں، میں ناک اور منہ میں لگام ڈال کے کسوں گا تو نہ ٹس سے مس ہوں گے اور نہ ہی حرکت کرنے کی کوئی سبیل ان کے پاس باقی رہے گی۔ دیکھیے شیطان کتنا ہوشیار ہے، اور ہم کو کتنا ہوشیار ہونا چاہیے، جبکہ اللہ نے تنبیہ بھی کی ہے۔ شیطان نے جب ایسے کہا، دشمنی ظاہر کی، اور دشمنی کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ سے جب اس نے پوچھا کہ قیامت تک زندہ رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جا جتنا ان کو بہکانا ہے بہکا، جتنا میرے راستے سے بھٹکانا ہے بھٹکا، لیکن یاد رکھ جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے راستے پر آئے گا، تجھ سے اور ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور یہ پورا پورا میری طرف سے تمہارے لیے بدلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی اس کو، جا تو جتنا بہکانا ہے بہکا۔ یہ ہے دشمن، اس وقت سے دشمنی نبھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے اجازت دے دی تو اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، اپنے بندوں کو لا علمی میں نہیں رکھا، غفلت میں نہیں رکھا۔ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ نے واضح انداز میں بتا دیا وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ کون آج شیطان کو دشمن سمجھتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی گھور کے بھی دیکھے نا، ہم اسے اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ اصلی دشمن یہاں ہے جو چھپ کے حملہ کر رہا ہے، بیٹھ کے حملہ کر رہا ہے، رازداری کے ساتھ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ لوگوں یاد رکھو، سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے بچو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دشمنی برابر کی ہونی چاہیے کیا نہیں؟ عام طور پر جب کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ اے تو میرے سے دشمنی کر رہا، تو میرے لیول کا ہے، تو میری حیثیت کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جیسی دشمنی نبھا رہا ہے ہم بھی ویسے ہی اس سے دشمنی نبھائے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اس سے دشمنی نبھاؤ۔ وہ جب دشمنی کر رہا ہے تم بھی دشمنی کرو، اور وہ دشمنی جب کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ یا اللہ، یہ دیکھیے کہ وہ دشمن ہے اور دشمن کو چاہنے والے بھی ہیں۔ کون؟ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنی اتباع کرنے والوں کو، اس کے راستے پر چلنے والوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ دشمنی گرم ہوتی ہے، اور اس دشمنی کا نتیجہ بھی وہ گرم جگہ میں داخل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں؟ اصحاب السعیر، آگ والے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور مقام پر اللہ نے دیکھیے کیسا آگاہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے، کہیں تمہاری آزمائش نہ ہو جائے اس کے ذریعے، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ تمہاری ماں آدم اور حوا کو فتنے میں مبتلا کیا، اور اس فتنے کے سبب وہ جنت سے نکالے گئے۔ اللہ کیا تنبیہ کر رہا ہے؟ اتنی دشمنی نبھاؤ اس سے، ایسی دشمنی نبھاؤ اس سے کہ تم جنت سے محروم نہیں ہونا، ورنہ اگر تمہاری دشمنی کھوکھلی ہو گئی،
تمہاری دشمنی کمزور ہو گئی تو یاد رکھو یہ دشمنی کا ایسا فتنہ ہے، تمہارے باپ اور ماں کو نہیں چھوڑا اس نے، جنت سے نکال کر دم لیا۔ اگر تم دشمنی میں کمزور ہو گئے تو تم بھی جنت سے محروم ہو سکتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے دیکھیے ایک مقام پر کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ کتنی مشہور آیت ہے، جب کبھی پکے اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہم اور آپ یہ آیت ضرور سنتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم سمجھتے ہو نا اپنے آپ کو ایمان والے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اللہ کی فرمانبرداری کے راستے میں داخل ہو جاؤ۔ سلم اسلام، اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرمانبرداری کا راستہ۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں اسلام لایا، مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو گیا، میں اس کی اب فرما برداری کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسلام کا مطلب یہی ہے، دو مطلب ہے اسلام کے، ایک یہ ہے کہ میں فرما برداری کروں گا، دوسرا یہ کہ میں نافرمانی سے بچوں گا، یعنی کرنے کے کام کروں گا، نہیں کرنے کے کام چھوڑوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اس راستے میں تم مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور اس راستے پر ایک رکاوٹ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے، تم اس سے بچو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، صرف دشمن نہیں ہے، کھل کر دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اس سے دشمنی کا بدلہ دشمنی سے دیتے ہوئے تنگ دلی سے دیتے ہیں، کبھی دے رہے کبھی نہیں دے رہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم شیطان کے دشمن بن جاؤ، اس سے دشمنی کرو۔ ہم کر رہے ہیں، کیسی کر رہے ہیں؟ ایک طرف دشمنی کا ہاتھ ہے تو دوسری طرف دوستی کا بھی ہاتھ ہے، یعنی ہم دشمنی بھی کر رہے ہیں، دوستی بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، کون سا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے۔ دوستی بھی دشمنی بھی کامن سینس ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ایک آدمی دوستی بھی کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، وہ بھی ایک ہی انسان سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، آگے بتاؤں گا کہ وہ کیسی دشمنی نبھا رہا ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ شیطان صرف فحش اور منکر کا حکم دیتا ہے، صرف فحش اور منکر کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان دو کاموں پر زور لگاتا ہے، بہت زیادہ زور لگاتا ہے، ایک فحش اور ایک منکر۔ فحش اور منکر گناہ دو ہی قسم کے ہیں، چاہے ہزاروں گناہ ہو، لاکھوں گناہ ہو، کروڑوں گناہ ہو، یا تو وہ گناہ فحش میں سے ہوں گے یا تو وہ گناہ منکر میں سے ہوں گے۔ فحش کا مطلب زناکاری، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، یہ ساری چیزیں آ گئیں کس میں؟ فحش میں۔ اور شیطان اس کا حکم دیتا ہے، باقاعدہ اس کے راستے پر چلنے والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم فحش کام کرو۔ اللہ کی پناہ یہ بات بتاتے ہوئے میں کان پر بھی انگلی رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کتنے ایسے لوگ ہیں بیوی بھی ہے، آگے کہوں بیوی بھی ہے، خاص کر کے نوجوان اگر ہے، بیوی بھی ہے، ریلیشن بھی ہے، ریلیشنز بھی ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے جانا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ زناکاری نہیں ہے۔ آج 90% لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے۔ لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدد سمجھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، خالی ہم مدد کر رہے ہیں، سہارا بن رہے ہیں، سہارا نہیں بن رہے، زناکاری میں مبتلا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ شیطان حکم دے رہا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ دشمن۔ اور ہم ہیں کہ دشمن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، مت چلو تم اس کے نقش قدم پر، اور انسان چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فحش کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا منکر کا حکم، بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، بدکاری، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ منکر میں شامل ہوتے ہیں۔
اور शैतान इसी का हुक्म देता है। पता ये चला कौन है शैतान? शैतान वो है जो जिनाकारी का हुक्म देता है, शैतान वो है जो बदकारी पर चलने पर मजबूर करता है, शैतान वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म देता है, शैतान वो है जो इंसान को फक्र फाका का डर लगाता है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम रोड पर आ जाओगे, ना खर्च करो, 100 रुपए तो है तुम्हारे पास, अगर 10 गए तो 90 बचेंगे, 20 गए तो सिर्फ 80 बचेंगे। ये है शैतान जो हमेशा इंसान के पीछे लगा हुआ है, या फहश का हुक्म देता है या मुनकर का हुक्म देता है। अब इंसान की अक्लमंदी इसमें है कि इंसान एक काम करे, क्या अल्लाह वो हमारा दुश्मन है ना, हम भी उससे दुश्मनी निभाएंगे, वो जिस तरीके से हमले करता है हम उस तरीके से उसके हमले से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसके हमले को हम समझें, उसके वार को हम समझें। जिस तरीके से हम हमारे दुश्मन के तेज निगाह के वार को बहुत जल्दी समझ लेते, नहीं जानबूझ के मेरा दुश्मन मेरी तरफ देख के घूर के देखा है, जैसा हम समझने की कोशिश करते हैं ना, गुमान लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम उसके हमले को समझें। और पता है शैतान कैसे कैसे हमले करता है? अल्लाह अकबर। बाज हम लोग को तो हम नेकी समझ रहे हैं, शायद मैं बताऊंगा आप लोगों को, शैतान ने उस वक्त कहा था अल्लाह जिसकी वजह से आज मैं तेरे दरबार में जलील हुआ ना, मैं कयामत तक उसको बहकाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जुमले, उसके वो अक़वाल अपने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया। शैतान की बात को अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में जगह दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में फरमाया क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह आज तक मैं तेरे दरबार में मुहतरम था, इज्जत वाला था, मेरी भी कोई शान थी, मैं भी तस्बीह बयान करता था, मैं भी तेरी पाकी बयान करता था, लेकिन एक शख्स क्या आ गया, अभी अभी पैदा हुआ, वो भी मिट्टी से पैदा हुआ और वो मेरे सामने बड़ा हो गया, फजीलत वाला हो गया, उसकी वजह से आज तूने मुझे धुतकार दिया है। अल्लाह मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ है, एक सवाल है अल्लाह, कयामत तक मुझे जिंदा रखना, मैं इनको बहकाऊंगा, इसको भी बहकाऊंगा, इसकी ज़ुर्रियत को भी बहकाऊंगा, और वहां यहां बैठकर नहीं बहकाऊंगा, बल्कि बहकाने के लिए मैं डायरेक्ट तेरे रास्ते पर ही बैठ जाऊंगा। खत्म। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते पर बैठूंगा और बैठकर हमला करूंगा, उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर तरफ से मैं हमला करूंगा। अल्लाह अकबर। कैसी खतरनाक दुश्मनी है, हम नहीं समझते इसको इतना खतरनाक दुश्मन। इब्ने कसीर में और इसी तरीके से तफसीर तबरी में और मुख्तलिफ तफासिर की कुतुब में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक तफसीर मनक़ूल है कि इस आयत करीमा की अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बेहतरीन तफसीर की है। हम क्या समझते हैं कि आगे से भी हमला कर रहा है, बहका रहा है, अच्छा पीछे से भी हमला कर रहा है, अच्छा हाँ पीछे से भी बहका रहा है, दाएं से भी हमला कर रहा है, अच्छा दाएं से भी बहका रहा है, बाएं से भी बहका रहा है, यही समझ रहे ना हम। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं ये जो 4 हमले हैं ये चारों अलग अलग हमले हैं। देखते हैं क्या है। एक बात, अगर कोई दुश्मन किसी पर हमला करना चाहता है तो हमला करने के लिए पहले छुपेगा क्या नहीं छुपेगा, छुप के हमला करेगा, क्या सामने आएगा मैं तुझे हमला करता हूं, अरे बच के भाग जाएगा, वो छुप के बैठेगा। दूसरा ये कि दिखने की कोशिश नहीं करेगा, बैठेगा, छुपेगा। और अगर शैतान या दुश्मन ने इतनी तैयारी की है कि छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है, मुकम्मल तैयारी है, तो 4 तरफ से हमला करने की क्या जरूरत है। कहीं से भी एक तरफ से हमला करे काफी है, हार जाएगा, दुश्मन मर जाएगा या निस्व नाबूद हो जाएगा। इसीलिए इब्ने अब्बास कहते हैं कि इसके 4 जो हमले हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ ना कुछ इसका मतलब है। और इब्ने अब्बास इसका मतलब बयान करते हैं। ये कौन है इब्ने अब्बास? अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई हैं।
चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये लाए गए, बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, 2-4 दिन के बच्चे थे। अल्लाह के नबी के पास जब ये भाई लाए गए, इनके भाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाया और चबाकर थोड़ा खजूर का टेस्ट और अपना लुआब दहन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुंह में डाल दिया और डालकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इस मेरे चचेरे भाई को दीन की मुकम्मल समझ अता करना। अल्लाह, फिक़ा की तालीम भी सहाबा के पास थी, सीरत की तालीम भी सहाबा के पास थी, तारीख की तालीम भी, मसाइल भी। अगर मसाइल पूछना होता, छोटे छोटे मसाइल, तो अम्मा आयशा की तरफ लोग रुजू करते थे। कोई और मसला पूछना होता, अब्दुल्ला इब्न उमर को पूछते। कोई और मसला पूछना होता तो अबू सईद खुदरी को पूछते। बहुत से सहाबा थे आलिम, लेकिन अगर कोई तफसीर का मसला पूछना होता तो सारे सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास आया करते थे। क्यों ऐसा? तफसीर में 1 नंबर थे। क्यों? अल्लाह के नबी ने इनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। इब्न अब्बास कहते हैं जो शैतान के 4 हमले हैं वो बड़े खतरनाक हमले हैं। पहला हमला कहां से है? क्या फरमाया शैतान ने? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, मैं सामने से आऊंगा और हमला करूंगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सामने से हमले का मतलब है कि शैतान दुनिया को बिल्कुल खूबसूरत बनाएगा, इंसानों के सामने इतना खूबसूरत बनाएगा कि अच्छी चीज तो उसे अच्छी दिखेगी, बुरी चीज भी अच्छी दिखेगी, बुरी चीज भी उसको बिल्कुल खूबसूरत दिखेगी। ये किसका हमला है? शैतान का। आज कोई कमाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी पर जाना चाहता है, 3 साल की सर्टिफिकेट, कोई अगर कारोबार करना चाहता है, नहीं बगैर सूद के नहीं होता, बगैर झूठ के नहीं होता, बगैर धोखे के नहीं होता। आजकल चाल चलन ही वैसा है। हम आगे बढ़ना है तो क्या करें, फिर नहीं करेंगे तो आगे कैसा बढ़ेंगे? सोच है क्या नहीं है? क्यों ऐसा? इतनी दुनिया खूबसूरत क्यों बन गई है? हलाल हराम की तमीज खत्म, सही गलत की तमीज खत्म, अच्छाई बुराई की तमीज खत्म, धोखा भी देने के लिए तैयार, झूठ भी बोलने के लिए तैयार, इल्जाम भी लगाने के लिए तैयार, नीची चीज को ऊपर भी ले जाने के लिए तैयार, सामने वाले के ऊपर और ऊंची चीज को, अच्छी चीज को नीचे भी लाने के लिए तैयार। क्यों ऐसा? और रात में हिसाब करते वक्त खुश भी होता है, हाँ चुन्ना लगाया, डंडी मार दिया, आज इतने आए, कल भी ऐसा करूंगा। गुनाह समझ रहा है? ये दुनिया जो आ रही है गलत तरीके से, इसे गलत समझ रहा है? नहीं। क्यों? शैतान का हमला है। अच्छा, पीछे से हमले का मतलब मैं नहीं कहता, इब्न अब्बास की तफसीर तबरी ने तो इसको खोल कर बयान किया। कहते हैं कि शैतान के पीछे से हमले का मतलब इब्न अब्बास ने बयान किया है कि शैतान आखिरत को भुला देगा, आखिरत को ज़हनों से निकाल देगा। आखिरत आने वाली है, हमें हिसाब किताब देना है। हर काम करते वक्त, हर काम सोचते वक्त, हर वक्त हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये करूंगा तो आखिरत में जवाब देना पड़ेगा, ये करूंगा तो आखिरत में सवाल होगा, इतना कोई सोचता है आखिरत के बारे में? बहुत कम सोचता होगा। क्यों ऐसा? शैतान का हमला। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में? इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। हिसाब व किताब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन लोग हैं कि उससे भुला बैठे हैं, उसे पीछे पीठ के पीछे छोड़ कर बैठे। क्यों ऐसा? हमला है शैतान का। जरा देखिए ना, कभी हम बैठकर कुछ लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते कोई आखिरत की बात निकाले तो मौजू अगर हट जाए, क्या बोलते हैं? क्या भाई आखिरत की, कयामत की, ये वो बातें होती ही रहती है बयानात में। हम अलग मजलिस लेके बैठे ना, यहाँ नहीं होना। क्यों ऐसा? बहुत दूर है आखिरत। हम क्या समझे हैं? अभी मैं 25 साल का हूँ, अभी मैं 35 साल का हूँ, अभी मैं 40 साल। कितने साल जीना है? 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल? अल्लाह ने पहले बारे में फरमाया अगर तुम 1000 साल भी जियोगे ना, तब भी तो तुमको आखिरत में हाजिर होना है, मेरे सवालों का जवाब देना है। आखिरत हम फरामोश कर बैठे। क्यों ऐसा? हमला है शैतान का। अल्लाहु अकबर। दाएं से हमला, आगे से हो गया, पीछे से हो गया, अब दाएं से हमला। दाएं के हमले के बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि शैतान इंसान को मुकम्मल रियाकार बना के छोड़ देता है। मुकम्मल रियाकार। कोई नमाज पढ़ रहा है,
تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دین کا کام کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی خرچہ پانی کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی رفاہی کام کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک ایک چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اللہ کی پناہ، پھر میں کہوں گا اللہ کی پناہ، اگر کسی کے دل میں یہ بات ذرے برابر بھی ہے کہ میں یہ عمل کروں اللہ مجھے بدلہ دے اس کا، لیکن لوگ بھی تو جانے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، کس کس کے دل میں ایسی تمنا نہیں ہے؟ ذرا بتائیے۔ اللہ کی پناہ، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں اپنا سوچوں گا، آپ اپنا سوچئے۔ یہاں تک کہ ہمارا حال یہ ہو گیا، میں کیا بتاؤں آپ کو، اگر ایک چھوٹا سا کام بھی ہم کرنے کے بعد جب تک سامنے والا تعریف نہیں کرتا ماشاءاللہ زبردست، خوش ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ فرشتوں کے سامنے کتنی تعریف کیا ہوگا اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، دوران سفر جب رات ہوئی سب قافلہ سو گیا، یہ بھی سونے کی ایکٹنگ کرتے کرتے جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پورا قافلہ سو گیا ہے تو یہ آہستہ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ سوچ کر کہ میری اس مختصر سی عبادت کا علم صرف میرے خالق کو ہو، میرے معبود کو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کی عبادت کے اس طریقے سے اتنا خوش ہوا کہ ہماری خوشی کے اللہ عرش پر بھی مسکرا دیتا ہے، اور میرا رب کسی کے لیے مسکرائے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کون سی لمبی عبادت کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے رات میں کہ اس کے پیر میں سوجن آ گئی، ورم پیدا ہو گیا؟ نہیں، کیا ریاکاری سے بچاؤ۔ اگر کوئی انسان ایسی عبادت کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شیطان اس بیماری میں مبتلا ہے، کرو اللہ بھی خوش لوگ بھی خوش، تو یہ شیطان کا حملہ ہے اور ہم اس میں مبتلا ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کی پناہ، یہ شیطان حملہ کر رہا ہے، اور کوئی سمجھ رہا ہے شیطان کے حملے کو؟ اور بائیں سے حملہ، سامنے سے ہو گیا، پیچھے سے، دائیں سے ہو گیا، بائیں کا حملہ۔ بائیں کے حملے کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بائیں کا حملہ شیطان انسان کے دل سے گناہ کی قباحت، برائی اور اس کی مذمت کو نکال دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتے وقت گناہ نہیں سمجھتا، جیسا کہ کل ہی میں ہمارے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مغرب کے بعد ان سے گفتگو میں بات نکلی کہ شیخ آج ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے لیکن ذرہ بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے۔ صبح سے اب تک ہم لوگ اگر کاروبار میں گئے ہوں گے، یا اس مسجد کے نہیں دوسرے مسجدوں کے بھی لوگ اگر کاروبار کو گئے ہوں گے، کہیں کسی معاملات میں گئے ہوں گے، کتنی دفعہ جھوٹ بولے ہوں گے، یا اس موبائل میں جھوٹ بولے ہوں گے، یا گھر والوں کو جھوٹ بولے ہوں گے، یا جس سے معاملہ ہو رہا اس سے جھوٹ بولے ہوں گے، اللہ کی بنا۔ لیکن کس انسان کو کتنی مرتبہ یہ احساس ہوا ہوگا اللہ جھوٹ بول دیا میں، بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذب، ہے احساس؟ نہیں۔ کیوں یہ احساس مردہ کیوں ہوا؟ شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے چیلنج کیا ہے میرے بندوں کے بارے میں، اے اللہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا اس کو بہکاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ بتایا اپنے بندوں کو میرے بندوں وہ چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، اس کے ہر حملے کو سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو بچے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، جو نہیں بچے گا ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اور ان کو سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی تیاری کر کے وہ حملہ کر رہا ہے، کتنا طاقتور ہے حملہ اس کا، اور وہ شیطان کتنا طاقتور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسلی کے لیے میرے بندوں وہ آگے سے آئے، میرے بندوں وہ پیچھے سے آئے، میرے بندوں وہ دائیں سے آئے یا بائیں سے کہیں سے بھی آئے، لیکن اگر تم نے اس کو پہچان لیا تو وہ اور اس کا حملہ تمہارے لیے نہایت کمزور ہے، نہایت کمزور۔ ہم اپنے دشمن سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کو طاقتور سمجھ کر۔ اگر ہم اس کو کمزور سمجھے یا اگر ہم اس کی اصلیت کو سمجھے تو ظاہر سی بات ہے بچنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان قید الشیطان کان ضعیفا، سنو میرے بندو شیطان اور اس کا حملہ دونوں نہایت کمزور ہے۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو
بڑی آسانی سے بچ سکتے ہو، لیکن اگر ہم شیطان کے اور ہمارے اصلی دشمن کے حملوں سے نہیں بچیں گے، الٹا اس کے نقشے قدم پر چلیں گے، یاد رکھیے میں ایک ایسا لفظ بول کر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ نادان، ہم سے زیادہ بیوقوف، ہم سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں ہے۔ اور ایک لفظ سن لیجئے میرے اور آپ سب کے لیے بھی کہ ہم سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں معلوم ہے 4 الفاظ؟ اس لیے کہ دنیا کی مثال دیکھی ہے، ہمارا کوئی عارضی دشمن تو نہیں ہوتا، کافر مسلمان یہ ساری چیزیں، اسی لیے لفظ دشمن کہہ رہا ہوں میں۔ اگر ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے، ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے، ہمارے آس پڑوس میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے یا پڑوسی ہی ہمارا دشمن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بازو والا ایسا کرے، اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، اس کی منشا ایسی ہے، میں اپوزٹ کر کے دکھاؤں گا۔ سوچتا ہے کہ نہیں انسان؟ اس کے الگ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر ہم وہ جو چاہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں تو پھر دشمنی کس کام کی ہوئی؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن یہ کام کرے اور نقصان میں پڑے، اور ہم اس کی چاہت کے مطابق چل رہے ہیں۔ چلتا ہے کوئی؟ نہیں چلتا، برابر بن کے چلتا ہے۔ تو پھر شیطان کے نقشے قدم پر کیوں چلتے ہیں ہم؟ یہ بھی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو اصلی دشمن ہے۔ جب یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ کرے، ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ہم با حیا بننے کی کوشش کریں، یہ ہمیں جھوٹ کی روش اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، ہم سچائی کے راستے کو اپنائیں، یہ ہمیں بے شرم بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہم با شرم بنے، یہ ہمیں گنہگار بنانا چاہتا ہے، ہم نیکوکار بنے، یہ ہمیں اللہ سے ناراض کرانا چاہتا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارا دوست ہے کہ ہم اس کے دامن میں جا کر گر جائے؟ کیا یہ ہمارا اچھا چاہنے والا ہے کہ ہم اس کے گود میں جا کر بیٹھے؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ ہمارا ازلی اور اصلی دشمن ہے، ہمیں اس کی دشمنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی دشمنی سمجھتے ہوئے اس کے راستے سے ہم سب کو ہمیشہ ہر وقت ہر طریقے سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ اس کی دشمنی سمجھتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور خیر اور بھلائی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔